خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، جناب علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب، بہت شکریہ. خاکہ آپ نے دیکھا، عنوان تھا اس کا ظرف، اور اس میں دیکھا ہم نے کہ کس طریقے سے وہ شوہر ظلم کر رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. وہ ساری داستان آپ نے دیکھی، میں اس کو بھی دہراتا نہیں ہوں. یہ ظلم، ظرف، اس کو ذرا پہلے ڈیفائن کر دیں کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی انسان یا جانور کو، کسی بھی جاندار کے لیں، بلا اجازت شرع تکلیف دینے کا نام ظلم ہوتا ہے. صحیح ہے. اگر اجازت شرع کے ساتھ ہو تو پھر ٹھیک ہے. جیسے آپریشن ہوتا ہے، اس میں بھی اذیت ہوتی ہے، ٹیکہ لگاتے ہیں اذیت ہوتی ہے. جج کسی کے خلاف فیصلہ سناتا ہے، مجرم کو اذیت ہوتی ہے. جرح کی جاتی ہے وکلاء کی طرف سے تو پھر بھی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے جس پر وہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. یعنی اب سختی سے اس کو حکم دیا جائے. مار سے مراد وہ والی مارنے کی ہڈی ٹوٹ جائے. صحیح. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ چیزیں، اس میں بھی ایک تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اجازت شرع کے ساتھ ہے. اس لیے اجازت شرع کے ساتھ جب کوئی فعل کیا جائے تو محمود ہوتا ہے، لیکن کب وہ ظلم میں داخل ہوگا اس لمٹ کو جاننے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم لمیٹیشنز کراس کر جاتے ہیں تو پھر ہم ظالم بنتے ہیں، اور اس کے لیے علم درکار ہوتا ہے. جیسے بھی خاکے کے اعتبار سے میاں بیوی کے اندر تھوڑی بہت نوک جھونک چلی جاتی ہے، کچھ بیوی سخت لیجا کر لیتی ہے، شوہر سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے. لیکن جب تسلسل سے باعث اذیت بنے، احساس دلایا جائے، انسان احساس نہ کرے اور یہ نہ سوچے کہ اگر ایسی تکلیف مجھے ہوتی تو کیا ہوتا. صحیح. اور پھر بعض اوقات اپنا مزاج اتنا نازک ہوتا ہے کہ ذرا بھی سر میں پین ہوا تو ہائے ہو مچا دی گھر میں داخل ہو کر. اور بیوی اگر کہہ رہی ہے کہ جی میری طبیعت خراب ہے، یہ وہ، تو کوئی پرواہ نہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے غلط ہے. اور ظرف تو برتن کو کہتے ہیں. مراد یہ ہے کہ بعض اوقات انسان عفو کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، کسی کا ظلم کو سہتا رہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بڑا اعلیٰ ظرف ہے کہ اس کا برتن بڑا وسیع ہے. یعنی صبر کا برتن بہت وسیع ہے کہ بہت ساری چیزوں کو برداشت کر رہا ہے، انتقام نہیں لے رہا. تو یہ اس معنی میں اس کو ظرف میں استعمال کیا جاتا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. تو یعنی کہ اب ظاہر اس خاکے میں تو ایک میاں بیوی کے عنوان سے تھا اور اس پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں آگے. لیکن عام زندگی میں انسان جو کہتے ہیں اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے، دشمن بھی کبھی کم ظرف نہ دے اللہ کسی کو، تو انسان کچھ ذرا 2-3 مثالیں دے کے بتا دیں کہ کس طرح اعلیٰ ظرف ہونے کا مظاہرہ کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثال کے طور پر دشمنی ہو جائے، آپس میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے. امیر المومنین کا حضرت علی کا ایک جملہ ہے نہج البلاغہ کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی دشمن کے اوپر قدرت حاصل کرو تو اس کا شکرانہ یہ ادا کرو کہ اس کو معاف کر دو. تو اب اگر ظاہر ہے کہ خاص طور پہ جو پرسنل کلیشز ہوتے ہیں، جہاں پہ کسی تھرڈ پارٹی کا انوالومنٹ ہو جائے تو معاملہ الگ ہو جائے گا، یا اجتماعی معاملات کی نوعیت ہو تو وہ ایک الگ چیز ہو جائے گی. لیکن اگر پرسنل میٹرز ہیں تو اس کے اندر انسان کے ظرف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ نے اسے اعلیٰ ظرف بنایا ہے تو وہ اپنے دشمن سے انتقام لینے کے بجائے، ریونج لینے کے بجائے، اگر اس کو معاف کر دے اور اس کو بخش دے تو یقیناً یہ اس کی اعلیٰ ظرفی کی دلیل ہے. جیسا کہ بھی فرمایا، ظرف کا مطلب ہے برتن. او ایا، یہ بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کا دل ہے، آپ جملہ سنتے ہیں محاورے کے اندر کہ اس کا دل بہت بڑا ہے، یہ اسی کی عوامی تعبیر ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ ظرف ہونا، ہم کہیں کہ اس کا دل بہت بڑا ہے. اب کسی کے لیے ہم کہتے ہیں اس کا دل بہت چھوٹا ہے. بعض چیزوں کے اندر نہیں، کئی چیزوں کے اندر وہ حساس ہو جاتا ہے، سینسٹیو بہت زیادہ ہے، اوور ری ایکٹ کرتا ہے. یہ تمام تر چیزیں کم ظرفی کے لیے دوسری تعبیرات ہیں، چھوٹا دل ہونے کی دوسری تعبیرات ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بہت ہی چٹان کی طرح سے ڈٹا رہتا ہے. اگر کوئی ہو جائے اپنے ایکسپریشن شو نہیں کرتا ہے، اپنا ریئیکشن شو نہیں کرتا ہے، جلدی سے کوئی ایسی بات نہیں کہہ دیتا کہ جس کی وجہ سے معاملہ اور خراب ہو جائے. یہ تمام تر چیزیں اعلیٰ ظرفی کی اور بڑے دل کی دلیلیں ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اب ذرا اس خاکے کی طرف آتے ہیں. تو یعنی کہ مفتی صاحب، یعنی اگر کوئی شوہر ہے وہ اس انداز سے زیادتی کر رہا ہے بیوی کے ساتھ، جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ شک بھی کر رہا ہے، چیخ بھی رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے عورت کو؟ یعنی کہ ایک اس میں آپشن، ایک آرگیومنٹ ہی دیا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، نکاح بہت ہی مقدس سیدھے سارا کچھ ہے، لیکن اس کا نباہ دونوں یعنی فریقین کی ذمہ داری، کسی ایک فریق کی نہیں. اگر مت سے بڑھ رہا ہے تو پھر عورتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. دوسرے کو اوپینین نہیں آتا ہے کہ نہیں صاحب اس طریقے سے آپ ریئیکٹ کرنے لگے تو پھر گھر کیسے چلے گا، تھوڑا سا کسی ایک پارٹی کو سرنڈر کرنا چاہیے. تو آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ شوہر کے جو بھی طرز عمل ہے اس کو شریعت کے ترازو میں تولنا چاہیے کہ کیا شریعت نے اس پر اس وقت غصہ کرنا لازم قرار دیا تھا. جیسے گھر والے کوئی نافرمانی کرتے ہیں تو اولاً تو پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے، لیکن جب اس میں تسلسل دیکھیں تو بہرحال شوہر پر لازم ہے
کہ وہ نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے نہیں کرے گا، خاموش رہے گا، درگزر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ لیکن زیادہ تر جو ہمارے گھروں میں مسائل ہوتے ہیں وہ اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر ہوتے ہیں۔ باہر کے اثرات، باہر لڑ جھگڑ کر رہے ہیں، باس نے سزا دی ہے، ڈانٹا ڈپٹا ہے، اور کسی پہ زور نہیں چلتا، گھر آ کے بیوی پہ گرم ہو گئے۔ جی اور اسی طریقے سے امی نے چابی بھر دی تھوڑی سی، 10 منٹ امی کے بعد بیٹھ کر آیا۔ ہر ایک ماں ایسی نہیں ہوتی، کوئی میری بہن برا نہ مانے، لیکن بہت سی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو بیٹے کو چابی بھرتی ہیں۔ وہ جیسے آفس سے آتا ہے بولتی ہیں ادھر آ جاؤ، پہلے میرے پاس آؤ، ایک نیا سبق سیکھو اور جا کے پریکٹیکل وہاں تمہیں کرنا ہے۔ تو وہ تھیوری اینڈ پریکٹیکل کا جب مظاہرہ کرتا ہے تو پھر وہاں پر آفات مچ جاتی ہیں۔ تو اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو تو اب بیوی کیا کرے؟ اولاً تو اس کو صبر کرنا چاہیے، اس کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ جو اللہ نے فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ وہ صبر کرے، جواب نہ دے، اور نماز میں دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو ہدایت عطا فرما۔ لیکن اگر تسلسل سے وہ مسلسل ظلم کر رہا ہے، اور ظلم کی پھر بہت سے درجات ہوتے ہیں، بعضوں کو صرف زبان سے کہنا، اور کچھ ایسے گالیاں بکنا، مارنا پیٹنا، کمروں کے اندر بند کر کے لاک کر دینا، باتھ روم میں، واش روم میں لاک کر دینا۔ یعنی ایک مجھے نوجوان ایک ایئرپورٹ پہ ملا، اس کے ساتھ اس کی کزن تھی جس کو سہارا دے کے لا رہا تھا، تو وہ مجھے پہچان گیا، تو اس نے خود بتایا کہ اس کے شوہر نے اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، اتنا مارا کہ کان سے اور ناک سے اس کے خون جاری ہے، اور وہ لڑکی چلنے کے قابل نہیں تھی، بڑی مشکل سے سہارا دے کر لے کر آ رہا تھا۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر یقیناً شریعت عورت کو بھی اپنے پروٹیکشن کا انتظام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس میں اولاً اپنے بڑوں کو بٹھایا جائے، سب سے بیسٹ وہ ہے کہ بڑے بیٹھ کر بات کریں، لیکن بعض اوقات بیک اپ نہیں ہوتا بہن بچی کے لیے، پھر آخری صورت یہی ہوتی ہے کہ وہ کورٹ سے رجوع کرے۔ اس میں ون سائیڈڈ اگر فسخ نکاح بھی لینا پڑے تو اس صورت میں جب تسلسل سے ظلم ہو رہا ہو تو اولاً تو کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں اس کے اوپر، تاکہ شرعی طور پر بھی ان کو اجازت مل جائے، اور پھر کورٹ سے وہ بالکل رجوع کر سکتی ہے۔ کورٹ 3 نوٹس دے گی، نہیں آئے تو جج ون سائیڈڈ نکاح کو ختم کر سکتا ہے، وہ اس طرح اپنی جان چھڑا سکتی ہیں۔ یہ میں پوچھنے والا تھا، کیونکہ یہ ایک مقولہ معروف ہے نا کہ ظلم کو مسلسل سہنا بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ پھر اس طرح کے شوہر باز ہی نہیں آتے تو پھر یہ اقدام عورت اٹھا سکتی ہے۔ مفتی صاحب کچھ ایگزامپل اس طرح کی ہوتی ہیں میں خواتین چاہ رہی ہوتی ہیں طلاق لینا، اور وہ سامنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ساتھ نہیں رکھوں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، لیکن طلاق بھی نہیں دوں گا، دھکے کھلاؤں گا عدالت کے اور وہ کروں گا۔ اب یہ ظلم ہے نا، یعنی ایسے سے ہمارے پاس کیس آئے 6 سال 10 سال سے چھوڑا ہوا ہے، نہ نان نفقہ دیتا ہے، کہتا ہے ساتھ بھی نہ رکھوں گا، طلاق بھی نہیں دوں گا۔ بھائی تم اپنے لیے وبال جمع کر رہے ہو، میدان معاشر میں جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے اور یہ بیچاری مظلومہ وہاں پر ایک شیرنی کسی حیثیت اختیار کر کے کھڑی ہوگی، اور اس کے تائید میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہوں گے، اس وقت تم بے سہارا تم ہوگے، یہ تمہیں چھوڑے گی، گھسیٹے گی۔ اس صورت میں بھی عورت کیا کر سکتی ہے؟ کسی مفتی، یعنی مفتی اعظم جو بھی ہو تو ان سے، کیونکہ عدالت کا نظام انفارچونیٹلی ہے نا تاریخوں میں تاریخیں میں نے اسی لیے کہا نا تاکہ شرعی طور پہ حجت تام ہو جائے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے کویسچن کرو، وہ شرعی طور پہ تائید حاصل کر لے، پھر بالکل وہ کورٹ سے رجوع کر لے۔ ٹھیک، یعنی سوری میں شاید میں اپنا سمجھا نہیں پا رہا، یعنی وہ کورٹ سے رجوع کر رہی ہے عورت، چونکہ سر میں نے سنے کہ اور کورٹ سے کوئی فیصلہ نہیں آ رہا چونکہ وہ تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے، تو ایسے میں کیا کسی بھی عالم کو یہ حق ہوگا کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہاں میں یہ جاری کرتا ہوں اور اب آپ اپنی زندگی، یعنی کیونکہ اس کو کوئی اور نکاح کرنا ہے، یہ لٹکایا جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں ہمارے فقہ حنفی میں تو یہ ہے کہ جب قاضی نہ ہو تو جو شہر کا سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے وہ قاضی کے قائم مقام ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں برٹش لاء ہے، اگر کوئی عالم دین اس طرح کا قدم اٹھا کر عورت کا فسخ نکاح کر دے، شوہر کورٹ سے رجوع کر لے، دوسرے دن مفتی صاحب بھی وہیں کھڑے نظر آئیں گے بیچارے۔ مسئلہ یہ ہے نا، اس لیے شرعی اعتبار سے اور دنیاوی قانون کے اعتبار سے دونوں طریقے سے بیلنس لے کے چلیں، اور اس میں یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کورٹ عورت کو فیور دیتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی کیس لٹکا کے رکھے گا، وہ آ کے کیس کو فیس کرے، نہیں کرے گا تو 3 نوٹس جاری کرے گی وقفے وقفے سے، نہیں آئے گا تو ون سائیڈڈ پھر فسخ نکاح ہوتا ہے۔ ایک تو آپ اس میں بھی ذرا فقہی نقطہ نظر سے بتا دیجیے گا، باقی پھر بتائیے کہ اس سچویشن میں جس طرح ہم نے اس ڈرامے میں دیکھا بچے بڑے ڈیلیما کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ایک بچہ ہے، اب وہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور اب وہ ایسا سا سن بلوغت بھی آ رہا ہے اس کا، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا باپ ہے جو میری ماں کے ساتھ یہ کر رہا ہے، اب وہ اس کے اندر بھی جذبات ڈیولپ ہو رہے ہیں، اب اس کو نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ باپ کا احترام بھی ملوث خاطر ہے لیکن ماں کے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہے، تو وہ ایک مینٹل اسٹریس کا تو بیچارے شکار ہوتے ہی ہیں، بٹ دے ڈونٹ ایون نو ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو دس پرٹیکولر سچویشن۔
वसीम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक वो चीज़ है जो होनी चाहिए और एक वो चीज़ है जो हो जाती है। सही है, हाँ। तो यहाँ पर व्हाट इट इज़ एंड व्हाट ऑट टू बी के दरमियान बहुत बड़ा फासला है। अगर आप देखें वो बच्चा हो सकता है बाप से नफरत करने लगे, हाँ, जी, जी, उसके जी, रवैये की वजह से, एंड मुमकिन है उसको शादी से नफरत हो जाए, हाँ। वो ये कहे कि मुझे इस जंजाल के अंदर पढ़ना ही नहीं है, तो उसका नतीजा ये है कि आपकी जो फैमिली लाइफ है वो पूरी कोलैप्स हो जाती है। या एक इंसान है वो अपनी ज़रूरत के बावजूद कहे कि अभी तो नहीं करनी है शादी, यानी अगर मैं चाहूँगा कि 20 साल और गुजार लूँ फिर उसके बाद इस वबाल के अंदर मैं पढ़ूँ, तो ये बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो बच्चे की टूट जाती है और फिर उसको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, रिहेबिलिटेशन की बात केसेस के अंदर ज़रूरत पड़ती है, माहिरीन नफ्सियात के पास बैठना पड़ता है, जो मुरब्बी और मौल्लिम में अखलाक होते हैं उलमाए कराम के पास उसको बैठना पड़ता है और बिठाना चाहिए। उसके असातिज़ा में से कोई बहुत लकीली अगर अच्छा मिल जाए कि जो उसके ऊपर दस्ते शफ़क़त रखे, तो फिर उसकी शख्सियत का ये जो नक्स है वो हल हो सकता है। सही है। जैसा कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया, वो जो तलाक वाला जो इशू है उसके अंदर चूँकि एक फ़िक़ही बहस है, लिहाज़ा मैं इतनी गुजारिश ज़रूर करूँगा कि तलाक, एक तो तलाक रिजी होती है जो शौहर दिया करता है, एक तलाक खुला है कि जिसके अंदर खातून ये डिमांड करती है कि मेरे लिए इसके साथ रहना नामुमकिन है, शौहर की कोई गलती नहीं होती है, और मगर फिर भी वो तलाक देता शौहर ही है, उसको कहा जाता है खुला। डिमांड खातून की होती है और उसकी वजह से वो अपना महर माफ़ कर दे या कोई और चीज़ करे कि जिसकी वजह से शौहर राज़ी हो जाए, वो कहे मेरी तो कोई गलती नहीं है। तीसरा वो केस है कि जिसके अंदर शौहर तलाक भी नहीं देता और साथ ही साथ वो हुकूक भी अदा नहीं करता, जो इस वक्त मोरिद बहस है कि उसको मुअल्लका छोड़ा हुआ है, ना नानो नफ़क़ा दे रहा है, ना उसका ख्याल रख रहा है और ना उसको तलाक दे रहा है। हाँ, ये वो मंजिल है कि जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से जो अदालत के मामलात हैं वो देखने चाहिए, मगर उसको शरई तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक हमारे यहाँ से हाकिम शरा की एंडोर्समेंट ना मिल जाए। हाकिम शरा का मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि जितने भी मुज्तहिदीन हैं, कोई भी मुज्तहिद हो, वो या उसका कोई ऑथराइज्ड वकील इस तलाक को अगर प्रोनाउंस करे तब ये तलाक तलाक विलाई कहलाती है, कि विलायत के हक़ को इस्तेमाल करते हुए केस को जांचने के बाद, पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद ये जजमेंट देना कि ये बच्ची या ये खातून या ये दुल्हन जो है इस वक्त मजलूमा है, शौहर इसको तलाक नहीं दे रहा, मुअल्लका छोड़ा हुआ है, लिहाजा मैं हक़ के विलाई इस्तेमाल करते हुए इसके लिए तलाक को प्रोनाउंस करता हूँ। इसकी पूरी तफसील है, हाँ, ठीक है, ये मोटी बात है जी, कि जी, जो मैं बिल्कुल सही, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, तो इस अंदाज से वो, और वो मुफ्ती साहब इसमें ये भी होता है कि मतलब अगर खातून ने वो क्या 3 लेटर्स वो देने होते हैं, यानी अगर शौहर तक अगर ये बात वाकई पहुंची नहीं है किसी भी अदालती वजह से, या यहाँ तो होता है ना अपने नीचे लेवल पे किसी अदालती हमले को इन्वॉल्व करके उस तक मुतालिका डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुँचे और फिर बीवी ने अदालत से हुक्म ले लिया है कि वो अपनी लाइफ आगे गुजार सकती है, तलाक हो गई, तो इस सूरत में तलाक हो गई जब मियाँ तक मुतालिका अदालती जो भी डॉक्यूमेंट है, लेटर है, कागज़ या वो पहुँचा ही नहीं और आगे वो हो गया। तो असल में उसके NIC पे जो एड्रेस होता है ना, वहाँ कोर्ट वहाँ भेजती है। अब कोर्ट तो एक प्रोसीजर अपना पूरा करेगी, अब उसको अगर रिसीव नहीं हुआ तो कोर्ट को तो नहीं पता, वो तो यही नतीजा खस करेगी कि नोटिस भेजा लेकिन वो नहीं आया और लड़की के ऊपर जुल्म हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक बारीक सी बात मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बाज़ हमारे वकला ख़ुद इस तरह लड़कियों को मशवरा देते हैं कि आपका केस है कमज़ोर, अगर जान छुड़वानी है तो थोड़ा सा इसमें तड़का और मसाला लगाना पड़ेगा। वो क्या है भाई, शौहर लड़कियों औरतों की तरफ माइल था, जुआ खेलता था, मारता पीटता था, शराबी था, जानी था, ये तुम थोड़े से इल्ज़ाम लगाओ, तुम्हारा केस मजबूत होगा, फिर जान छूटेगी। अगर औरत इस तरह झूठ बोलकर फिर वन साइडेड खुला लेती है, उसको उर्फ़ आम में खुला कहते हैं, वैसे फस्ख़ निकाह है, निकाह ख़त्म करना, वो कोर्ट का इस तरह खुला ले लेती है झूठ बोलकर, तो ये नाफिज नहीं होगा फिर। ये कोर्ट की ज़बान में या मुल्की कानून के एतबार से तो उसको डिग्री मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन हकीकतन वो साबिक़ा शौहर के निकाह में रहेगी। इसलिए हमारी इस बात से कोई ये ना नतीजा निकाले कि अब ज़रा शौहर ने छींक भी मार दी ज़ोर से तो कहा मुझे नापसंद हुई और जाके कोर्ट से खुला ले लिया, ये नहीं चलेगा। वाकई वैलिड रीजंस होनी चाहिए तब कहीं जाके कोर्ट का खुला। लेकिन उससे ये बताएं, सॉरी वक्त भी खत्म हो रहा है, लेकिन ये कि कोई औरत एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं जिसमें मियाँ कोई जुल्म नहीं कर रहा, कोई ज्यादती नहीं कर रहा और औरत इसका दावा भी नहीं कर रही, यानी जिस तरह आपने कहा झूठ भी नहीं बोल रही, लेकिन वो कह रही है मैं नहीं रहना चाहती। ये कोई बड़ा पसंदीदा फेल तो यकीनन नहीं है, लेकिन हलाल अमल है, औरत को उसका हक है। जिस तरह मियाँ एक कहते हैं ना कि भाई मैंने देखा है, शौहर कहते हैं यार कोई बुराई नहीं, सब कुछ है, मैंने नहीं रहना चाहा इसलिए मैं तलाक दे रहा हूँ, तो ये कोई आइडियल काम नहीं करने का, लेकिन मुझे इस्लाम ने इजाज़त दी है, औरत कर सकती है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि जो औरत बग़ैर किसी सही उज़्र के मुतालबा तलाक करे वो बरोज़े क़यामत जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। लेकिन मियाँ कोई हक है,
میاں کو تو حق حاصل ہے نا, اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح اس کے ہاتھ میں دیا ہے, نکاح کی گرہ جس کو کہتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر عورت نہیں رہنا چاہتی وہ مطالبہ شوہر سے ہی کر سکتی ہے کہ بھئی میں نہیں رہ سکتی, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم دونوں سیپریٹ ہو جاتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ شوہر ہی طلاق دے گا یا خلا ہوگا تب ہو سکتا ہے, جیسے حضرت نے فرمایا طلاق کا مطلب ہمارے یہاں یہ ہے بغیر عوض کے طلاق دے دینا, اور خلا کا مطلب مال لے کر طلاق دینا, وہ خلا ہے. تو ان دو یہ شوہر ہی کر سکتا ہے. اب یہ نہیں کر سکتی وہ کورٹ سے جا کر کہے کہ شوہر کی شکل مجھے پسند نہیں تو آپ مجھے آزادی کروا دیں, وہ نافذ نہیں ہوگا. اچھا, اس میں یہی ہے بالکل معاملہ طلاق رجعی اور خلا کا یہی مسئلہ ہے جس طریقے سے کہ اگر یعنی عورت بغیر کسی عذر کے پھر نہیں اس کو اگر میاں دے دے طلاق تو الگ بات ہے, ورنہ نہیں. بالکل خلا کا تو مطلب بھی یہ ہے کہ عورت نفرت کرتی ہے ڈیو ٹو اینی ریزن, پسند نہیں کیا گیا اس بات کو, لیکن یہ کہ بہرحال اگر وہ نفرت کرتی ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کہ خاص حد ہے, اس کی وضاحت یہاں میں مناسب نہیں سمجھتا, لیکن یہ کہ بہرحال ایک خاص حد تک کہ میں اس حد تک اس سے نفرت کرتی ہوں. اب اس کے بعد اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دو تو یہ خلا کہلائے گی. اگر شوہر دے دے تو, اور شوہر یہ کہے میری کوئی غلطی نہیں ہے تو میں کیوں دے دوں, تو پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ مہر چھوڑ دے یا کوئی اور اس کو عوض دے کہ جس کے بعد وہ اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے, پابند نہیں ہے. اچھا, اوکے, ٹھیک, بہت شکریہ علماء کرام کا, بہت شکریہ. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں.